حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب فیل کے واقعہ کے 55 دنوں کے بعد مکہ المکرمہ میں قریش کے معزز قبیلہ کی ایک شاخ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ ابھی اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں تشریف لائے آپ کے 2 ہی ماہ ہوئے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا 18 یا 25 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا، جہاں پر وہ اپنے والد حضرت عبدالمطلب کے حکم سے کھجور خریدنے گئے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آخری نبی کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ کو حاصل ہوا۔ پھر مستقل طور سے دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے گھر لے آئیں، جہاں حجاز کا مشہور قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ یہ علاقہ طائف سے جنوب کی سمت میں واقع ہے۔ یہاں پر آپ کی خوب برکتیں ظاہر ہوئیں۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر آپ کے ماموں بنو عدی بن نجار کے پاس مدینہ آئیں۔ یہاں سے واپسی پر وہ مقام ابوا میں انتقال کر گئیں۔ حضرت ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں، جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ یہ آپ کی باندی تھیں جو آپ کو اپنے والد کے ترکہ سے ملی تھی۔ ابھی آپ 8 ہی سال کے ہوئے تھے کہ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ والدین کی فوت ہونے جانے کے بعد یہی آپ کی کفالت کر رہے تھے۔ وہ وقت وفات آپ نے اپنے تمام فرزندوں کو بلا کر آپ کی پرورش کی وصیت کی۔ زبیر بن عبدالمطلب اور ابو طالب بن ابو مطلب کے درمیان آپ کی کفالت کے لیے قرعہ اندازی ہوئی۔ حسب خواہش قرعہ ابو طالب کے نام نکل آیا، لہٰذا آپ نے اپنے پیارے اور یتیم بھتیجے کو پرورش کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور کفالت کا حق ادا کر دیا۔ کھانے پینے سے لے کر ہر معاملے میں آپ کو اپنی حقیقی اولاد پر مقدم رکھتے۔ آپ 12 سال کے ہوئے تو اپنے مہربان چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر کیا۔ راستے میں جب تجارتی کارواں شام کے شہر بصرہ میں فروکش ہوا تو وہاں کے موبد کے راہب بحیرہ نے آپ میں نبوت کی نشانیاں دیکھ کر آپ کی شناخت کر لی۔ پھر اس نے ابو طالب کو تنبیہ کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ لوٹ جائیں اور یہودیوں سے چوکنا رہیں، وہ اسے گرزند پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بچہ سارے جہانوں کا سردار اور رسول ہے، اللہ اسے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یہ جان کر ابو طالب وہیں سے یہ شام جا کر کاروبار تجارت جلد فراخت حاصل کر کے مکہ واپس آ گئے۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے حرب فجار میں شرکت کی، جو قریش و کنانہ اور قبیلہ ہوازن کے درمیان ہوئی۔ اس میں آپ نے خود جنگ نہیں کی، البتہ جنگ میں اپنے چچاؤں کی اعانت ضرور کی۔ اس لڑائی سے واپسی کے بعد آپ نے حلف الفضول کے معاملے میں شرکت کی۔ یہ معاہدہ آپ کے چچا زبیر بن عبدالمطلب کی مساعی سے طے پایا تھا، جس کا مقصد ظالموں کے خلاف مظلوموں کی داد رسی کرنا تھی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی ستم رسیدہ مجھے آل حلف الفضول کہہ کر بلائے تو میں اس کی اعانت کروں گا۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی تھی ویسے ویسے آپ کی صداقت و امانت، عفت و پارسائی کے چرچے بھی عام ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اہل مکہ نے اتفاق رائے سے آپ کو صادق اور امین کا لقب دے دیا۔ جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہو گئی تو مکہ کی ایک پاک دامن اور معزز خاتون خدیجہ نے اپنا مال تجارت فروخت کرنے کے لیے شام کی منڈیوں میں لے جانے کی پیشکش کی۔ یہ وہی خاتون ہیں جنہیں بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور خدیجہ کے غلام میسرہ کے ہمراہ سامان تجارت کے ساتھ آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا۔ چند روز کی مسافت طے کر کے بعد اہل قافلہ نے شام کے شہر بصرہ میں ایک معبد کے قریب سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر 13 سال پہلے آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے پہلے سفر پر ٹھہر چکے ہیں۔ لیکن اس بار اس معبد میں جو راہب تھا اس کا نام بحیرہ کی بجائے نستورہ تھا، جو بڑی گہری نظر سے آپ کے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اطمینان کر لینے کے بعد اس نے میسرہ سے آپ کے بارے میں دریافت کیا۔ میسرہ نے اسے بتایا کہ یہ مکہ کا ایک قریشی نوجوان ہے، تو وہ آپ کے قریب ہو گیا اور فرط عقیدت سے آپ کے سر اور قدمان مبارک کا بوسہ لیا اور کہا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے توریت میں کیا ہے۔ پھر اس نے مہر نبوت دیکھی تو اسے چوم لیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہی نبی ہیں جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ میسرہ راہب سے یہ سب کچھ سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ وہاں سے شام کی طرف کوچ کیا تو راستے میں میسرہ نے یہ منظر دیکھا کہ جب دھوپ کی تمازت پڑ جاتی تو دھوپ سے بچانے کے لیے بادل آپ پر سایہ کر دیتے۔ یہ دیکھ کر وہ وردہ حیرت میں پڑ گیا۔
شام پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا سارا مال فروخت کر دیا، اور صرف فروخت ہی نہیں کر دیا بلکہ پہلے سے دگنا نفع حاصل کیا، اور فروخت کی قیمت سے شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے درآمد شدہ تجارتی اشیاء بھی خریدی تاکہ انہیں مکہ کی منڈیوں میں فروخت کیا جائے، اور خریدا ہوا سامان اونٹوں پر لدوا کر مکہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ جب آپ شہر مکہ سے قریب ہوئے تو خدیجہ جو اپنے بالا خانے پر بیٹھ کر تجارتی قافلہ کی راہ تک رہی تھی، انہوں نے بالا خانے سے بادل کو آپ پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میسرہ نے، جو کہ پہلے ہی مکہ پہنچ چکا تھا، حضرت خدیجہ کو بتایا کہ پورے راستے میں نے اسی طرح کے مناظر دیکھے۔ حضرت خدیجہ جو پہلے ہی آپ کی صداقت اور امانت کی معترف تھیں، یہ سب دیکھ اور سن کر مزید قائل ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے آپ کے اخلاق و کردار کی بلندی، حسن سلوک اور معاملہ فہمی کا تذکرہ سن کر آپ کی زوجیت میں آنے کا دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک متمول تاجرہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ مکارم اخلاق، ایک پیکر جمیل بھی تھی۔ اپنی شرافت، عفت اور پاک دامنی کے باعث عہد جاہلیت میں ہی طاہرہ کے لقب سے ملقب تھی۔ رحم دلی، غربا پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ آپ کے والد خویلد کا شمار اشراف قریش میں تھا، اور یہ خود بھی بڑی معزز، عقل مند، بہادر اور شریف خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد عتیق بن عائص سے عقد ہوا، پھر وہ بھی فوت ہو گئے۔ دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد مکہ کے روسا اور اشرفا نے حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن آپ نے کسی پیغام کی طرف التفات نہیں کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کا ارادہ بتایا، لیکن اس سے پہلے اپنی ایک ہمراز سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ کا خیال معلوم کیا۔ جب آپ نے رضامندی ظاہر کر دی تو حضرت خدیجہ نے حضور کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ پھر بامی مشورہ سے باقاعدہ آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن سعد سے آپ کے لیے حضرت خدیجہ کا رشتہ طلب کیا۔ خاندان کے بزرگوں سے منظوری ملنے کے بعد مقررہ تاریخ میں قبیلہ مضر کے روسا اور معززین مکہ کی موجودگی میں ام المومنین حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا، جس کے جواب میں حضرت ورقہ بن نوفل نے بھی ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے شدید محبت تھی۔ جب تک یہ باحیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف ابھی 35 سال ہی ہوئی تھی کہ اہل مکہ نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت کعبہ شریف کی حیت یہ تھی کہ ہر چہار جانب سے انسانی قد و قامت کے برابر ایک چار دیواری تھی، جو پتھر جوڑ جوڑ کر بنائی گئی تھی، جس میں گارا بھی نہیں لگایا گیا تھا، اور اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ جب قریش نے اس کار خیر کا عزم کیا تو ہر قبیلہ نے اس میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا، اور تعمیری ساز و سامان کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ایک کارکن کی طرح سب نے مل جل کر کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہوئے تھے۔ آپ ان کے ہمراہ اپنے کندھے پر پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے۔ جب پتھروں کی رگڑ سے کندھے پر خراش پڑنے لگی تو اپنے چچا کے کہنے پر آپ نے اپنی تہمت میں پتھر ڈھونا شروع کر دیا۔ ہر چند کے اربوں کی طرح آپ کی قمیض بھی ٹخنوں تک لٹک رہی تھی، پھر بھی سطر کے کھلنے کا امکان برقرار تھا، اس لیے اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فوراً ہی اپنا تہمت باندھ لیا اور حسب سابق اپنے کندھوں پر پتھر ڈھونے لگے۔ یہ کام نہایت خوشگوار ماحول میں آگے بڑھتا رہا، لیکن جب دیوار حجر اسود تک پہنچ گئی تو اسے دیوار میں نصب کرنے کے معاملہ میں قبیلوں میں شدید اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے۔ معاملہ اس قدر طول پکڑ گیا کہ وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، لیکن بنو امیہ جو کہ عمر رسیدہ اور ایک جہاں دیدہ شخص تھا، اس نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو شخص بنو شیبہ کے دروازے سے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے۔ اس رائے کو مان لیا گیا۔ دوسرے دن صبح کو جو ہستی اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ دیکھ کر سب نے راحت کی سانس لی۔ آپ نے اس نازک مسئلہ کا ایسا حل پیش کیا کہ جس سے تمام قبائل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا ہر قبیلہ کے لوگ اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک سردار کا انتخاب کر لیں۔ جب سرداروں کا انتخاب ہو گیا تو آپ نے ایک چادر منگوائی اور اسے زمین پر بچھا دیا، پھر اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کے بیچ میں رکھ دیا، پھر ہر قبیلے کے سرداروں سے چادر اٹھانے کے لیے کہا۔
سب لوگوں نے مل جل کر چادر اٹھائی اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں پتھر نصب کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ بصیرت اور سیاسی تدبیر سے جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ گئے۔ پھر تعمیر کعبہ کا جو کام تعطل کے نظر ہو گیا تھا وہ آپ کی حکمت عملی سے بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قریش نے کعبہ کی اس تعمیر میں اپنا وہی سرمایہ لگایا جو انہوں نے کسب حلال سے حاصل کیا تھا۔ اس لیے جب تعمیری ساز و سامان کی قلت ہو گئی تو قریش کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ کعبہ کی اصل بنیادوں سے کچھ حصہ نکال دیں اور نکالے گئے حصہ کی ایک چھوٹی دیوار سے حد بندی کر دی جائے تاکہ طواف کرنے والے پورے کعبہ کا طواف کر سکیں۔ اسی نکالے گئے حصہ کو حتیم کہا جاتا ہے جو شمال کی طرف رکن عراقی اور شامی کے درمیان واقع ہے۔